بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اے اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تمام صحابہ کرام وجہ الکریم پر سلامتی نازل فرما، اور اللہ پاک ان کے وسیلہ سے ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم، سیکیور کنیکشن ود اسلام کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جن کلمات کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والی ہوں، وہ وظیفہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اس کو کریں گے، توجہ کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے مقصد پر میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ ایسے پیارے کلمات ہیں کہ جن کو مشکل میں پڑھا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جن کو کسی حاجت کے لیے پڑھا جائے تو حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور میں کامیاب ہوئی ہوں۔ آپ بھی اس کو ضرور کریں اور یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ہی میرا وکیل ہے، تو اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب ضرور کریں گے۔ ان کلمات کو پڑھنے سے رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ جس بھی قسم کی حاجت ہو، یہ وظیفہ کریں، آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ یہ کلمات کچھ یوں ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرا اللہ ہی میرا وکیل ہے اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اللہ اس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور اس کو کسی کا بھی محتاج نہیں کرتا۔ اور جو لوگ صرف اللہ سے یہی گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا، تو اللہ پاک اس کے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ یہ کلمات سورہ آل عمران کی آیات میں سے ایک آیت کا حصہ ہیں۔ ہمارے لیے پورا قرآن پاک ہی شفا ہے۔ آج میں انہی کلمات میں سے ایک ایسے مجرب کلمات بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس بابرکت مہینہ میں آپ اس کو پڑھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی آپ کو دکھائی دے گی۔ انتہائی اہم عمل ہے، لہٰذا اس کو مس مت کریں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو ایک بھی پارٹ کو مس کریں گے تو آپ اپنے وظیفہ کو صحیح سے نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی حاجت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھے تھے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا، تب آپ کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا وکیل ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا بندوبست کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس نمرود کی حکم کی پاسبانی کرتے ہوئے تمام لوگوں نے ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا، اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ اس آگ کو بڑھا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھوتے تھے، اور جو بھی پرندہ آسمان پہ پرواز کرتا وہ جل کر اس میں گر کر راکھ ہو جاتا تھا۔ یہ آگ اتنی خوفناک
تھی کہ اس کے قریب کوئی بھی جا نہیں سکتا تھا، جو بھی جاتا وہ جل کر مر جاتا۔ اور اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے، اور تب اس وقت ایک اعزا نامی شخص نے اینجلیک بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑا اور رسیوں سے جکڑ دیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرا وکیل اور مددگار ہے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا، بہت سے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا، آپ علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے، اے اللہ پاک، تیرے خلیل کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجت تو ضرور ہے، لیکن اس خدا سے جو کہ حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام، آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں کو منع فرما دیا اور فرمایا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تب بھی انہوں نے یہی کلمات پڑھے، فرمانے لگے کہ وہی میرا مددگار ہے اور وہی میری مدد فرمائے گا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو آگ اتنی شدت سے جل رہی تھی وہی آپ علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اسی آگ میں اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعمتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین فرماتے ہیں کہ رسیاں تو جل کر خاک ہو گئیں، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال تک نہ جلا۔ اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے، آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ ہی آسمان والی کوئی چیز انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ ہی زمین والی، لہٰذا اللہ پاک پر توکل کریں اور ایسا توکل کریں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر ہم اس وظیفہ کو پورے یقین اور توکل کے ساتھ کریں گے تو یقین مانیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کی حاجت پوری نہ ہو، آپ کا مقصد پورا نہ ہو۔ چلیں بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے اور اولاد کی نافرمانی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوتی آپ کو نظر آئے گی۔ اس وظیفے کا وقت مقرر نہیں ہے، چاہے آپ فجر کے وقت کریں، ظہر کے کریں، عصر کے کریں، مغرب اور عشاء کے کریں، یا رات کو کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا آپ تہجد کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، لیکن البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ پہلے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 4 اور 5 جتنی مرضی چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ 3، 4 اور جتنے چاہیں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے آگے سرپسجود ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنی مشکل، اپنی حاجت جس مقصد کے لیے بھی چاہیں اللہ کے آگے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی دعا سچ ہوتی نظر آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔